السلام علیکم. سپیریئر لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تحت آج ہمارا جو ٹاپک شروع ہونے جا رہا ہے، نظم کا عنوان سال دوم کے لیے نوجوان سے خطاب. شاعر کا نام اسرار الحق مجاز. دو باتیں مختصراً اسرار الحق مجاز کے بارے میں کہ زمانے طالب علمی میں آپ کو شاعری کا شوق رہا اور بھارت میں جوانی کے عالم میں آپ نے بہت سی تحریکوں میں حصہ لینے کی کوشش کی. علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک میں شامل ہوئے، ریڈیو کے ساتھ وابستہ ہوئے، میگزین کے ایڈیٹر رہے اور ترقی پسند شاعر کے طور پر زمانے کے سامنے اپنی ایک خاص پہچان بنائی. آپ کے مجموعوں میں نظم کی خاص طور پر حیثیت اجاگر کرنے میں رات اور ریل، انقلاب، شوق گریزاں بہت نمایاں رہیں، جبکہ نظم اور غزل کا بھی دو مجموعے ہمارے سامنے آہنگ اور شب تاب کے نام سے موجود ہوئے. اسرار الحق مجاز کا جو تعلق اگر آپ دیکھیں تو نوجوانوں کے لیے بہت سارا ترقی پسندی کے حوالے سے، اور جس دور میں انہوں نے ہوش سنبھالا 1910 سے لے کر 1956، یہ ٹائم پیریڈ یہ وہ رہا کہ ہندوستان کی بدلتی ہوئی صورتحال میں آپ نے اپنے ایام جوانی میں ایک گہرا اثر قبول کیا، اور اسی اثر کے نتیجے میں آپ کی کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ نوجوان جو تھے ان کو ایک نئی جہت ملی کہ محنت کر کے اپنے مقام کو حاصل کیا جا سکتا ہے. نوجوان سے مخاطب ہے. موضوع کے حوالے سے دو باتیں بہت اہم ہیں کہ اسرار الحق مجاز شاعر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خطاب کریں. خطاب اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی اہم پیغام، جب کوئی اہم بات، یا جب کوئی دل کی بات یا راز قوم تک پہنچانا ہو. اور یہاں مخاطب کون ہے؟ نوجوان. تو نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور کوئی اہم پیغام اپنی زندگی کا آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں. اشعار کی صورت میں دیکھتے ہیں جی. شعر نمبر 1: جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. ایک نیا انداز سوچ کا، فکر کا. اجل، موت، لفظوں پہ غور کیجئے گا. تراکیب: جلال آتش، آگ کسی ایک ہیبت کا انداز آپ کے شخصیت کا حصہ بن جائے. برق، بجلی، تیز رفتاری، تناسانی کو ختم کر کے تیز رفتاری کی طرف گامزن ہو جائیں. اور سحاب، سحاب کہتے ہیں بادل کو. بادل ہمارے معاشرے میں لٹریری طور پر بھی فیاضی کی علامت سمجھا جاتا ہے. بادل جب برستا ہے تو وہ یہ دیکھے بغیر کہ کون اپنا کون پرایا، کون امیر کون غریب، کس کا مکان چھوٹا کس کا بڑا، وہ تو برستا ہے اور کھل کے برستا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ زمین والوں کے لیے آسمان والوں کی طرف سے رحمت کی ایک علامت. مفہوم؟ تو جلال آتش ہے نوجوان اپنے اندر آگ کسی ہیبت پیدا کرے. روزمرہ زندگی میں دیکھنے میں یہ آیا کہ موسم سرما میں بہت سے آگ کے نزدیک بہت سارے کام کرنے میں لوگ ٹیمپریچر کو مینٹین کرتے ہیں، مگر کبھی بھی یہ جرت نہیں کرتے کہ آگ کو بھولے سے بھی ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کر لیں. اور ایک عام انداز یہ ہماری زندگی میں روزمرہ معاشرے میں ہمارے دیکھنے میں آیا ہے، پریکٹس میں، کہ بچوں کو آگ سے بچپن میں ہی ڈرا دیا جاتا ہے. استری گرم ہے، اس کے نزدیک مت جائیں. کوئی چیز جو گرم ہے، ماچس دکھا کے گرمی کا احساس دلایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آگ نے زمانے کو اپنی ہیبت کا یقین دلایا ہوا ہے. جبکہ موسم گرما میں کیا ہوتا ہے کہ برف اس کا متبادل موجود ہے، ٹھنڈک ہے، مگر لوگ اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اس کو زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. اگرچہ وہ بھی ضروریات میں سے ہیں، مگر برف نے تھوڑا سا آگ کی نسبت اپنی ہیبت کو کم رکھا ہوا ہے. شاعر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر آگ کی سی ہیبت پیدا کر لیں. شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو مومن کی نشانیوں میں سے ہے اپنوں میں بیٹھیں تو اس انداز میں کہ لوگ آپ سے ملنے کے مشتاق ہوں، آپ کو سننے کے، آپ کی پسندیدگی کے مائل ہو جائیں. لیکن دوسری جانب جب حق اور باطل کا مارکا آ جائے تو ایک سیسا پلائی دیوار، اور اجل بھی کانپ اٹھے. دیکھیے زمانے میں یہ حقیقت ہے کہ لوگ موت کا نام سن کر گھبراتے ہیں. اسرار الحق مجاز ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ نوجوان اس انداز کی زندگی بسر کریں کہ موت ایک مرتبہ لرزہ کھا جائے آپ کی طرف رخ کرنے سے پہلے. تو یہاں پر عزم ہے، ہمت ہے، تندی، تیزی، تناسانی کو ترک کر دیں. فیاضی بالکل زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے. دائم زندگی وہی ہے جو عالم دوراں میں انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کی جائے. عزم جواں ہو تو منزلوں کو پانے سے کبھی کوئی روک نہیں سکتا. اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. زمانہ تو تاریک آسمان کے سامنے چمکتے ستاروں کو دیکھ کر شاید ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کے جملے سن کر مدہوشی کی نیند سو جاتے ہیں. لیکن اقبال اپنے نوجوانوں کو پیغام عمل دے رہے ہیں. اقبال چاہتے ہیں کہ نوجوان جاگے.
اسرار الحق مجاز چاہتے ہیں کہ نوجوان ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے. یہ حوالے تشریح کے حوالے سے آپ کو مدد کریں گے. شعر نمبر 2. صدائے تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر. نغمہ ایک ایسا گیت جو دل کو پسند ہو. نغمہ ایک ایسی کہاوت یا ایک ایسی بات جس کو دل بار بار سننا چاہے. اور عالم شباب میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ موسیقی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چنگ و رباب موسیقی کے ساز کے آلات جو جس سے موسیقی ترتیب دی جاتی ہے اس کے آلات کا نام چنگ و رباب. شاعر چاہتا ہے کہ آپ چنگ و رباب کو تبدیل کر دیں. کس سے؟ سنگ و خشت سے. اینٹ پتھر بظاہر یہ نظر آنے والے مٹی کے ڈھیر، لیکن حقیقت یہ کہ کامیابی انسان کا سارا مدار آپ کی وسعتوں کا، ادراک کا اگر تعین کیا جائے گا تو آپ کے لائف سٹائل سے کیا جائے گا کہ آپ اپنے شب و روز کس انداز میں بسر کر رہے ہیں، آپ کا معیار زندگی کیا ہے. تو شاعر فوکس کیے ہوئے ہے، توجہ دلا رہا ہے، اپنے دلی جذبات کی عکاسی کر رہا ہے کہ صدائے تیشہ مزدور کے مزدوری کے آلات سے پیدا ہونے والی آواز یہ تیرے دل کا ساز بن جائے. تعمیر و ترقی میں خود کو ڈھال لیں، تعمیر و ترقی کی خاطر خود کو مگن کر دیں. یعنی محنت زندگی کا ساز ہے. اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اپنی محنت کے ذریعے سے. جواں ہمت. اور یہ اینٹ اور پتھر، یہ بظاہر اینٹ اور پتھر کا جو استعمال کیا گیا یہاں پر وہ زمانہ سازی سے معین کیا گیا ہے. تو آپ کا کیریکٹر، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کا وجود یہ زمانے کی کردار سازی میں اپنا لوہا منوا کے رہے گا. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، حقیقی ابدی زندگی کا سہارا لے لیں. تو اقبال نے کیا خوب کہا، حوالے کے طور پر آپ شعر استعمال کیجئے گا اس میں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. ہماری نظم کا تیسرا شعر. تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ بانک پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ نقش قدم پر چلنے کا بہت دفعہ آپ کو زمانے میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ کامیاب لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے. یہ نقش قدم ملتے کہاں ہیں؟ زمانے میں تو کہیں نقش قدم نہیں موئے، لیکن جو تعمیراتی کام موجود ہوتے ہیں اندازہ بالکل اسی سے لگایا جاتا ہے کہ فکر کیا تھی، سوچ کیا تھی. کام کو، اسائنمنٹ کو دیکھ کر، پروجیکٹ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا یا کسی ملک کے بہت بڑے حاکم کا اس کی سوچ کا انداز یہ تھا، کیا وہ لوگوں میں محبتیں بانٹنے والا تھا یا بم بارود بنا کر اڑا دینے والا تھا. یہ سوچ کار فرما ہوتی ہے پیچھے، تبھی یہ عمل وجود میں آتا ہے. تو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی وسعتوں کو، ستاروں کو چھو کر اپنے خوابوں کو پورا کر لینا چاہتے ہیں. اسرار الحق مجاز چاہتے ہیں کہ میرا نوجوان جہاں لوگوں کی سوچ جا کر ختم ہو رہی ہے وہاں سے میرے نوجوان کی سوچ اور عمل شروع ہو. لوگوں کی سوچ جا کر چمکتے ستاروں پر ختم ہو جاتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اور کسی اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ تھک تھک کے لوگ گرنے لگیں جس مقام پر، کرتے ہیں ابتدائے سفر ہی وہاں سے ہم. کہ جہاں لوگوں کی سوچ ختم ہو جاتی ہے ہمارا سفر وہاں سے شروع ہوگا. شعر نمبر 4. تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی. بہت اہم شعر ہے، تشریح کے حوالے سے متعدد بار پیپر میں آ چکا ہے. تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی. یہ امانت ہے اس لیے یہاں پر دنیا کی آئے گا. تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر. بہت توجہ طلب مسئلہ ہے. زمانہ یہ موجودہ دور افراتفری کا عالم ہے. ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دولت کی ہوس مندی ہے. چکا چوند روشنیوں میں ڈوبا ہوا انسان اپنے مقصد حیات سے غافل. یہاں ایک ایسی تبدیلی، ایک ایسی سوچ کی ضرورت ہے جو ہمارے نوجوانوں میں چھا جائے تو شاید ترقی کا یہ رستہ بہت آسان ہو جائے. تو آپ کا دیکھیے زمانے میں جتنی بھی تبدیلی، ایک کمپیوٹر کی مثال لے لیں. آج آپ کی زندگی کے تمام ابواب کمپیوٹر سے جڑے ہوئے ہیں. وہ چاہے میڈیکل سائنسز ہے، وہ چاہے ایجوکیشن ہے، وہ چاہے آپ کی ٹریولز ہیں، آپ کا یہ سارا فضائی سسٹم اور یہ سارا جو بھی آپ کا سولر پینل اور تمام ناسا کے ادارے، یہ سب کمپیوٹرائزڈ ہو چکے ہیں. اور اس کے پیچھے کمپیوٹر کی ایک مشین، یہ بنانے والا، کمپیوٹر مشین بنانے والا کبھی کیا اس سوچ کا تو نہیں تھا کہ کیونکہ میں یہودی ہوں
تو اس کو کوئی اور مسلمان یا کوئی عیسائی استعمال نہ کرے، یا کسی مسلمان نے اگر اس میں کام انجام دیا تو کیا کوئی ٹیکنالوجی ایسی تو نہیں ہوتی کہ ہم مذہبی یا لسانی یا کسی صوبائی یا کسی اس طرح کی زمینی تقسیم کے اوپر ہم بند کر دیں اس کو؟ تمام نوجوانوں کی تمام کوششیں اہل دنیا کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے یکساں موجود ہوتی ہیں. تو یہ شباب، یہ عالم شباب، یہ حالت شباب، یہ امانت ہے ساری دنیا کی. آپ پر زمانے کے بزرگوں کی، زمانے کے بچوں کی نظریں آپ پر مرکوز ہیں. توجہ چاہیے کیا؟ صرف سنجیدگی، صرف لائے عمل، صرف عمل، ایک سوچ اور ایک عمل، نہ رکنے والا عمل. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ دنیا جو خارزار ہے، کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، نفرتوں کی دیواریں، ملکوں کے درمیان سرحدیں، اور سرحدوں کے پار بندوقیں کھڑے ہوئے، بندوقیں لیے کھڑے ہوئے لوگ. نوجوانوں کا کام یہ ہے کہ اس سیسا پلائی ہوئی اس بندوقوں اور اسلحے کے بارود کی ان فیکٹریوں کو بند کر کے یہاں محبت کے پھول کھلائے جائیں. تو ایک شجر، حوالے کے طور پر دیکھیے گا کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے. محبتیں عام کرنی ہے، پیغام یہی ہے. عمل کے بندے بننا ہے، پیغام یہی ہے. تو ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نفرتوں کے بیج بوتے بوتے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہت سے گڑھے کھود دیں. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور آپ کا شباب یہ امانت ہے. ساری دنیا کے لوگوں کی نظریں اس پر لگی ہیں کہ ترقی کی طرف ایک سفر گامزن ہوگا، آسانی پیدا ہوگی، مثبت انداز فکر چاہیے، امن کی خواہش ہے. جوانی فانی ہے، وقت گزرنے والا ہے. حوالے کے طور پر دیکھتے ہیں، یہ سچ ہے، اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہوتی. یہ سچ ہے، اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہوتی. پڑا رہتا ہے جب تک بحر کی آغوش میں موتی. تو موتی ہے تو موتی، لیکن جب تک سمندر میں، بحر میں، اس کی تہوں میں پڑا ہے، جوہری کے ہاتھ میں نہیں آیا، تو اس ہیرے کا ہیرا بننا کسی فائدے میں نہیں ہے. عالم شباب میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے. شاعر کی سوچ سے، بہت مثبت سوچ کو اخذ کر کے سینہ کرتاس پہ جب آپ رقم کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف تشریح بہت اچھی ہو جائے گی ان حوالوں کے ساتھ، بلکہ ایک کردار کی تبدیلی جو شاعر کا خواب ہے اس پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. والسلام. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس نظم کو مکمل کریں گے. شکریہ.